الزام عشق، یہ الفاظ تھے یا خنجر جو اس کے دل میں پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے اندر ہوتی باتوں کو سننے کی کوشش کی تھی۔ آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جس پل اندر بیٹھی بی جان نے یہ کہا تھا کہ مرجان، مجھے تمہاری خوشیاں عزیز ہیں، میں نے تمہاری اب تک ہر بات مانی ہے، تم نے مجھے جو کہا میں نے ویسا ہی کیا، تم نے خاندان سے باہر شادی کرنے کی بات کی، حالانکہ آج سے پہلے ہماری 7 پشتوں میں برادری سے باہر لڑکی نے دور لڑکے تک کا نکاح بھی نہیں کیا جاتا تھا، مگر صرف اور صرف تمہاری خاطر ہم نے ایسا بھی کر لیا۔ مگر اب کیا تم اپنی دادی کی یہ بات نہیں مان سکتے؟ کیا میری خوشیاں تمہارے لیے معنی نہیں رکھتی؟ یہ سن کر ان کے سامنے کھڑا ان کا لاڈلا پوتا مٹھیاں بھینچ کر سر جھکا چکا تھا۔ جس پل اس نے یہ کہا کہ دادی جان، میں آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، جواب میں دادی جان نے اس سے جو کچھ کہا تھا سن کر دروازے کے باہر کھڑی اس لڑکی کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ وہیں دروازے کے باہر ہی گر چکی تھی۔ اس سے تو اپنے شوہر پر بہت مان تھا، یقین تھا کہ اس کا شوہر کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دے گا، اس کے علاوہ کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر ساری خواہشات، ساری حسرتیں ایک لفظ کاش پر آ کر رک چکی تھی۔ وہ کمرے کے باہر کھڑی مٹھیاں بھینچے رو رہی تھی۔ جس پل وہ اپنی دادی جان کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا کمرے سے باہر نکلا، ٹوٹا بکھرا تو وہ بھی تھا، مگر جب کمرے کے باہر فرش پر گری اپنی منچاہی عورت کو ٹوٹا دیکھا، اس سے برداشت نہ ہوا۔ پھر بھی خود کو مضبوط رکھے ہوئے اس کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، یہاں سے چلو، شاباش، کمرے میں چلو۔ مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ مت کہیں مجھے، پری نہیں ہوں میں آپ کی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، آپ نے آج میرا ہر مان، ہر بھرم توڑ دیا ہے۔ وہ خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں بھی ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ وہ خود ہی فرش سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر چکی تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھ میں بھی آئے تھے، مگر وہ انہیں حلق میں اتار گیا۔ ایک طرف بیوی تھی اور دوسری طرف دادی، جنہوں نے اسے بچپن سے اب تک جوان کیا تھا، اس کی ہر ایک ضد کو مانا تھا۔ اب وہ بستر مرگ پر تھی۔ اگر وہ ان کی اس بات کو ٹال دیتا تو شاید زندگی بھر کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ کتنی ہی دیر وہ دروازے کے باہر کھڑا رہا، دروازے پر دستک دیتا رہا، مگر اندر سے اسے سسکیاں اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ رو رو کر خود کو کوس رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کیوں نہیں ہوں میں مکمل عورت؟ آخر کیوں ہے یہ کمیاں مجھ میں؟ کاش میں بھی باقی عورتوں کی طرح مکمل ہوتی تو آج دادی جان کو کبھی یہ کہنے کا موقع نہ ملتا۔ جس پل شاہ نواز نے اسے قسم دی، تب جا کر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ رو رو کر اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اپنی پری کو اس حالت میں دیکھ کر شاہ نواز سے برداشت نہ ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ خود کو اس سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، ہچکیاں باندھے رو کر کہہ رہی تھی، چھوڑے مجھے، میرا تو اب آپ پر کوئی حق ہی نہیں ہے، میں تو آپ کی کچھ لگتی نہیں، اب تو آپ کی نئی بیوی آئے گی، اس کی قربت میں رہنا آپ، وہ آپ کو اس خاندان کا وارث دے گی، میں تو اس گھر میں فالتو پڑے سامان سے بڑھ کر کچھ حیثیت ہی نہیں رکھوں گی۔ ہاں، عورت تو وہی عزت و تکریم والی ہوتی ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں جو اولاد پیدا کر کے دیتی ہے، اور میں تو ہوں ہی بانجھ، ہے نا؟ میرے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، مجھے نا مر ہی جانا چاہیے، کیونکہ میں اپنی موجودگی میں آپ کی زندگی میں کسی دوسری عورت کا وجود برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ شاہ نواز بے بسی کی انتہا پر پہنچ گیا۔ وہ جو سب کچھ کہہ رہی تھی، رو رہی تھی، سسک رہی تھی، مگر شاہ نواز اسے اپنے ساتھ لگا کر اتنا کہہ رہا تھا، پاگل مت بنو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تو میری بیوی ہو، میری محبت ہو، میرا سکون ہو۔ دادی جان نے وارث کی خاطر مجھے یہ سب کچھ کرنے کا کہا ہے، جانتی ہو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟
دادی چند ماہ کی مہمان ہے، صرف چند ماہ ان کا کہنا ہے کہ دادی کو جس قدر ہو سکے خوش رکھے، کیونکہ یہ 2 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہنے والی۔ اب بتاؤ میری جان سے پیاری دادی، جو چند ماہ میں مجھے چھوڑ کر جانے والی ہیں، کیا میں ان کی یہ خواہش بھی پوری نہ کروں؟ مجھے کوئی اس کا بہتر حل نکالنے دو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ہنسی خوشی کسی بھی لڑکی سے شادی کر لوں گا اور شادی کے بعد اس کے ساتھ وہ لمحات گزاروں گا؟ بالکل نہیں، میرا ضمیر مجھے گوارا ہی نہیں کرتا۔ جس پر شاہ نواز نے پریسا کو تسلی دی تو وہ چپ ہوئی تھی۔ شاہ نواز جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی دادی کی بات مان کر کسی سے نکاح کر بھی لے تو پری جیتے جی مر جائے گی۔ اسے کوئی بیچ کا راستہ نکالنا تھا جس سے دادی بھی خوش ہو جائے اور پری کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ وہ اپنے حصار میں پری کو لیے اس سے بار بار اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے یوں ہی سسکتی ہوئی سو چکی تھی، جبکہ اگلی صبح اسے کیا کرنا تھا اس کے بارے میں بھی وہ پلان کر چکا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی وہ اٹھا تو اپنے پلان کے بارے میں پری کو بھی وہ بتا چکا تھا۔ پہلے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، مگر اگلے ہی پل کہنے لگی کہ میں آپ کو اکیلے تو کچھ کرنے نہیں دوں گی، آپ جو بھی کرو گے میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے بعد وہ سیدھا اپنی دادی کے کمرے میں آیا تھا۔ اس گھر کی ملازمہ جویریہ انہیں نہلانے کے بعد اب ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ جیسے ہی شاہ نواز کمرے میں داخل ہوا تو وہ مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا کر کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے کہنے لگی، میرے بچے، کیا سوچا پھر تو نے؟ اپنی دادی کو کب خوشخبری سنا رہے ہو؟ مسکرا کر شاہ نواز نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر دادی کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر کہنے لگا، دادی جان، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ میں شادی کر لوں؟ تو ٹھیک ہے، میں دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر جویریہ کے کنگھی کرتے ہاتھ رکے تھے۔ وہ تو حیران ہو رہی تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے شاہ نواز اور پریسا کے بیچ کی محبت دیکھ رکھی تھی۔ دادی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اور شاہ نواز جب ان کے کمرے سے نکلا تو کچھ دیر بعد ہی جویریہ کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر پری اور شاہ نواز دونوں موجود تھے۔ وہ دونوں کے سامنے یوں کھڑی تھی جیسے کوئی مجرم گھبراتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی، خیر تو ہے نا؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ شاہ نواز نے گہری سانس خارج کر کے پہلے پری کو دیکھا اور پھر جویریہ سے کہنے لگا، تم جس محلے میں رہتی ہو وہاں پر کوئی ایسا مناسب رشتہ موجود ہے، یا پھر لڑکیاں جنہیں پیسوں کی ضرورت ہو؟ جواب میں جویریہ سوچ میں پڑ چکی تھی، پھر اپنی چوڑی پر انگلی ٹکا کر کہنے لگی، صاحب جی، کیا کام ہے؟ مجھے بتائیے، میں کر دیتی ہوں۔ اس وقت تو پیسوں کی ضرورت مجھ سے سب سے زیادہ ہے۔ اس بات پر جہاں شاہ نواز کو کھانسی آئی تھی وہیں پری تو گھور کر اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی، جویریہ، ہمیں ایک لڑکی چاہیے، 6 بچوں کی ماں نہیں۔ پری کے طنز پر جویریہ تھوڑی شرمندہ سی ہوئی تھی، پھر کہنے لگی، ہاں صاحب جی، ہمارے محلے میں تو ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں، ویسے آپ کو کیا کام ہے؟ ان سے جواب میں شاہ نواز نے جو بات جویریہ کو کہی سن کر تو اس کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کر جویریہ کے ہاتھ پر رکھا اور پھر کہنے لگا، ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جو اس گھر میں میری بیوی بن کر آ سکے، مگر صرف زبانی کلامی نہ۔ میں اس سے نکاح کروں گا اور نہ ہی کوئی رسم، اس گھر میں وہ میری بیوی کی حیثیت سے رہے گی۔ شاہ نواز لفظوں کو توڑ موڑ کر یہ تو کہہ تو چکا تھا، مگر جویریہ اگلے ہی پل اپنی چادر اپنے منہ کے آگے رکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی، استغفر اللہ صاحب جی، یہ کیسی بے شرموں والی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ ارے ہم شریف لوگ ہیں، غریب ضرور ہیں مگر اپنی عزت کے تماشے نہیں بنوایا کرتے۔ اور ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے صاحب جی، جتنی عزت اور شرم و حیا ہم غریبوں میں ہوتی ہے وہ آپ امیر لوگ کیا جانو۔ ایسے کیسے کوئی بھی جوان مرد پیسوں کی خاطر اپنے گھر کی بہن بیٹی کو آپ کے ساتھ جھوٹ موٹ کی بیوی بنا کر بھیج دے گا؟ بعد میں جب وہ کل کو ماں بن گئی تو اپنا کیا مٹکے جیسا پیٹ لے کر واپس گاؤں چلی جائے گی تاکہ لوگ اسے تانے دے دے کر مار دیں۔ جویریہ حد سے زیادہ ہی نہ سوچا کرتی بلکہ بول بھی دیا کرتی۔ پری تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جویریہ، کیا کھا کر آتی ہو؟ پوری بات تو سن لو۔ ہمیں صرف کچھ مہینوں کے لیے کانٹریکٹ پر ایک لڑکی چاہیے جو اس گھر میں دادی کے سامنے شاہ نواز کی بیوی بن کر رہے، مگر حقیقت میں اس کے گھر میں اوقات ایک ملازمہ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوگی، جو ایک بیوی ہونے کا ڈرامہ کر سکے، سمجھی؟
اور یہ راز راضی رکھے، بدلے میں اسے ایک معقول رقم دی جائے گی۔ یہ سن کر جویریہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ صاحب جی، مرنے والوں سے ایسے جھوٹ تو نہیں بولا کرتے، مگر چلو، اگر آپ پیسے دے رہے ہو تو میں آپ کا یہ کام کر ہی دیتی ہوں۔ لڑکیاں تو بہت مل جائیں گی، مگر میں آپ کے لیے ایک شریف اور معصوم سی لڑکی لے کر آؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ فکر مت کیجیے، آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ شاہ نواز اور پری دونوں ہی کافی سنجیدہ تھے، جبکہ جویریہ اگلے ہی روز ایک لڑکی اپنے ساتھ ملک ہاؤس میں لا چکی تھی۔ 18-19 سال کی وہ دبلی پتلی سی انتہائی معصوم لڑکی تھی۔ سر پر چادر کیے ہوئے دونوں مٹھیوں میں چادروں کو تھامے سادے سے کپڑے پہنے وہ جویریہ کے ساتھ اندر چل کر آئی۔ سب کی نظروں سے بچتے بچاتے اسے سیدھا گیسٹ روم میں لے کر آئی تھی، جہاں پر پری موجود تھی۔ شاہ نواز تو کہہ چکا تھا کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہیں جو بہتر لگے تم کرو، دادی کو خوش تو کرنا ہے۔ اس وقت دادی کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ جس پر اس لڑکی کو پری نے نظر بھر کر دیکھا، سر سے لے کر پیر تک دیکھنے کے بعد وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ دیکھنے میں بے حد بھولی اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ پری نے سرسری سے انداز میں کہا، تمہیں جویریہ نے سب کچھ بتا تو دیا ہوگا، 3-4 ماہ کا کام ہے، اس کے بعد تم اپنے راستے اور ہم اپنے راستے، مگر خبردار جو اس راز کو کبھی بھی کسی کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ سہم کر کہنے لگی، جی بی بی جی، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں اپنے ابا کا علاج کروانا چاہتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دوں گی، آپ جیسا کہو گی میں ویسے کروں گی۔ پری اس کے بولنے کے انداز سے تھوڑی مطمئن ہوئی تھی۔ اب اگلا کام جویریہ کا تھا۔ جس پر جویریہ دادی کے کمرے میں گئی تو وہ اس سے کھانستے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے پوتے کی اولاد کی خاطر دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، تو ایسا کر مجھے کوئی لڑکی دکھا دو۔ میں چاہتی ہوں کہ پہلی بہو تو امیر خاندان سے آئی ہے، بڑی نخریلی اور اکڑو ہے، آج تک اس نے آ کر کبھی میرے پاؤں تک نہیں دبائے، نہ کہ چلو گھر میں بزرگ موجود ہے اس کے آ کر کندھے دبا دوں، سر دبا دوں، تھوڑا وقت گزار لوں، مگر نہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب کی بار جو لڑکی آئے وہ غریب خاندان سے ہو۔ غریب لڑکی ایک تو دعا بڑی دے گی اور دوسری اولاد کی تربیت بھی بڑی اچھی کرتی ہے۔ جویریہ نے تو موقع پر چوکا مارتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بڑی بھی، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اگلے ہی روز جب بی جان کو عالیہ دکھائی گئی تو وہ تو دیکھتے ہی اسے پسند کر چکی تھی۔ عالیہ کا باپ موذی بیماری سے لڑ رہا تھا، بابی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گزارا کرتی تھی۔ جس پر انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ایک امیر کبیر خاندان میں ہونے والا ہے تو ان کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ پلان کے مطابق شاہ نواز نے یہی کہا کہ میں یہ نکاح مسجد میں کرنا چاہتا ہوں۔ دادی کو بھی اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ابھی تک شاہ نواز نے اس لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، ہاں البتہ وہ گاؤں سے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ دلہن کی طرح ہی سجی تھی، گھونگھٹ اٹھا کر رکھا تھا اور شاہ نواز اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لا چکا تھا۔ وہ ڈری سہمی آس پاس دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنی شادی کبھی ایسی تو نہیں سوچ رکھی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی سوچا تھا کہ وہ ایک امیر گھرانے میں بیاہ کر جائے، اس کے سپنوں کا شہزادہ اسے بیاہنے کے لیے آئے گا اور وہ اس کے ساتھ آگے کی زندگی بڑی ہی خوش و خرم گزارے گی۔ مگر افسوس، وہ ایک بڑے گھر میں آ تو چکی تھی، مگر بیوی بن کر نہیں، صرف ایک جھوٹا ڈرامہ کرنے کے لیے۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو بہہ رہے تھے۔ یہ بھی ڈر اس کے دل میں لاحق تھا کہ 4 ماہ بعد جب وہ اس رشتے کو ختم کرنے کے بعد واپس گاؤں جائے گی تو سب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ اسے طلاق ہو چکی ہے، بڑے لوگوں نے اسے طلاق دے کر چھوڑ دیا، پھر آخر اس کے لیے اچھا رشتہ کیوں آئے گا اور کوئی اس سے شادی ہی کیوں کرے گا۔ وہ ابھی کھڑی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب جویریہ اس کے پاس آئی۔ اوہو، اب یہاں کیا بت بنی کھڑی ہو تم؟ اس گھر کی کوئی راج دلاری ہو جو تمہیں بڑی عزت سے بڑے صاحب جی کے کمرے میں لے کر جایا جائے گا اور وہاں جا کر دلہن کی طرح بٹھایا جائے گا، چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ اور وہ اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کچن میں لے گئی تھی۔ جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا وہ تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ جویریہ نے اسے روتے دیکھا تو کہنے لگی، ارے رونے والی کیا بات ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، یہاں میں دن رات ان کی جوتیاں سیدھی کرتی ہوں، ڈانٹ الگ کھاتی ہوں، اس چھوٹی بیبی سے باتیں الگ سننی پڑتی ہیں، پھر بھی مہینے کا 25,000 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں، اور تم تو 4 مہینوں کا 5 لاکھ روپیہ لے رہی ہو، کیا کم ہے؟ تجھے وہ روتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو تو صاف کر رہی تھی، لیکن کہنے لگی، پتہ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے آپا،
کہیں کچھ غلط ہو گیا تو مجھے خوف آتا ہے. شاید میں پہلی لڑکی ہوں گی جو دلہن تو بنی ہو مگر بغیر شادی کے صرف اور صرف ایک ڈرامہ کرنے کے لیے. ابھی وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ جب پری وہاں پر اسے روتا ہوا دیکھ کر سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا. کہیں نہ کہیں وہ اس کے حسن سے حسد کرنے لگی تھی. بلا شبہ وہ بھی خوبصورت تھی مگر عالیہ کے حسن کے سامنے وہ کوئی قدر و قیمت رکھتی ہے. اسے جھٹک کر کہنے لگی، جاؤ جا کر دادی سے مل لو. وہ اپنی جھوٹ موٹ کی بہو سے ملنے کے لیے بےتاب ہے. دادی تو ویل چیئر پر بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی شاہنواز کو عالیہ کے ساتھ دیکھا تو خوشی سے آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے. دونوں کو اپنے پاس بلا کر اپنے سینے سے لگا لیا. دونوں کا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگی، جیو پلو اور بس مجھے میرے پوتے کی شکل دکھا دو. مجھے وارث چاہیے. بچے بس تم مجھے وہ خوشیاں دے دو، میں تمہیں کبھی بھی رسوا ہونے نہیں دوں گی. دادی ہکلاتے ہوئے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے عالیہ کا چہرہ پکڑ کر کہہ رہی تھی. بار بار شاہنواز سے کہہ رہی تھی، دیکھ میری پسند کتنی پیاری ہے. یہ لڑکی تو نے تو بلا وجہ ہی اس پری سے شادی کر دی. پری تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگتی، چڑیل ہے چڑیل. تجھے ابھی اس کا اصل چہرہ معلوم جو نہیں ہے. میں جانتی ہوں اسے کتنی بڑی بھیانک ڈائن ہے. پریاں تو اس جیسی ہوتی ہیں. دیکھ پیاری معصوم سی بھولی بھالی سی. دادی جان کی اتنی اپنائیت دیکھ کر عالیہ کو کچھ ٹھارس ملی تھی. وہ دل ہی دل میں مسکرا گئی اور پھر کتنی ہی دیر بی جان کے ساتھ بیٹھی رہی. شاہنواز بھی ان کا دل رکھنے کے لیے اسی کے ساتھ بیٹھا مسکراتا رہا. ان کے ہر ایک بات کا جواب دیتا رہا. جب دادی نے وہاں پر پری کو بھی بلا لیا. پری کو کسی بھی طرح کا غم نہیں تھا. جانتی تھی کہ یہ صرف ایک جھوٹا ڈرامہ ہے. پھر بھی آنکھوں میں آنسو لیے وہ وہاں پر آئی تھی. دادی نے پری کو بھی اپنے پاس بٹھایا تھا اور کہنے لگی، تیرا جو مقام ہے وہ تیرا ہی رہے گا، مگر یہ بات تو مان لے کہ تو بنجر زمین جیسی ہے. تجھ میں زرخیزی لانا ناممکن ہے. تو کبھی بھی مجھے وہ خوشی نہیں دے سکتی جو عالیہ دے گی. اس لیے اس کے ساتھ غلط رویہ مت رکھنا. مجھے یہ تجھ سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ میرا پوتا میری پسند سے اسے یہاں پر لایا ہے. دادی کی ساری بات وہ ماتھے پر بل ڈالے سنجیدگی کے ساتھ سنتی رہی اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. منہ میں بڑبڑانے لگی، بڑی آئی، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی بڑھیا سے. اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی جبکہ دادی دونوں کو دعائیں دے رہی تھی. جس پر عالیہ ان کے قریب سے اٹھی تو انہوں نے شاہنواز کو پاس بلایا تھا. شاہنواز جھجکتے ہوئے دادی کے پاس آیا تو دادی نے شاہنواز کا ہاتھ پکڑ کر عالیہ کے ہاتھ میں دے دیا. ایک پل کو عالیہ کا وجود کانپ چکا تھا جبکہ شاہنواز بالکل سنجیدہ ہو گیا. اس نے بڑی سختی سے اس کا ہاتھ بھینچا تھا اور کمرے سے باہر آتے ہی چھوڑ دیا. اس قدر جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا کہ عالیہ کانپ سی چکی تھی. عمر میں وہ شاہنواز سے 10 سال چھوٹی تھی. کمرے سے باہر آنے کے بعد پری نے جویریہ کو آواز دی، کہنے لگی، لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، آج کے بعد یہ تمہارے کوارٹر میں رہے گی. جویریہ عالیہ کو اپنے ساتھ کوارٹر میں لے جانے لگی تو شاہنواز نے اسے روکا تھا. رکو عالیہ، کوارٹر میں نہیں سوئے گی. یہ سن کر پری جو اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے. شاہنواز نے ایک نظر پری کو دیکھا اور پھر عالیہ کو دیکھنے کے بعد کہنے لگا، یہ اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے، اسے خاص کام کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے. اگر دادی کو پتہ چل گیا، دادی نے اس کو کوارٹر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. اسے یہی میرے کمرے کے ساتھ موجود خالی کمرے میں رکھنا چاہیے. پری نے پہلے تو ماتھے پر بل ڈالے اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مگر یہ مجھے اپنے کمرے سے بلا ضرورت نکلتی ہوئی دکھائی نہ دے. وہ چپ چاپ شاہنواز کے کمرے کے سامنے والے کمرے میں جا چکی تھی. جویریہ اس سے کہنے لگی کہ تمہاری تو قسمت کھل گئی، ان کمروں میں تو مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ بڑے لوگ بڑا ہی برا مان جاتے ہیں. مگر تم تو دیکھو، چلو اب سے تم اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سوگی، تمہارے تو مزے ہیں. ایک پل کو اس بڑے سے کمرے کو دیکھ عالیہ تھوڑی سی مسکرائی، پھر جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی. جویریہ وہاں سے جا چکی تھی. تھک تو وہ بھی بہت چکی تھی اور جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی تو ایک دم سے نظروں کے سامنے شاہنواز کا چہرہ آ گیا. اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی تھی. بے شک بڑے خوبصورت ہیں، مگر مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ملازمت کرتی ہوں. دوبارہ آنکھیں بند کر چکی تھی مگر بار بار آنکھوں کے سامنے وہی پل لہرا رہا تھا جب شاہنواز نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا. بھلے اس کا نکاح شاہنواز سے نہیں ہوا تھا
مگر اس کے باوجود اس کے دل میں شاہنواز کو لے کر ایک خاص جگہ بننے لگی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو جویریہ دستک دے رہی تھی۔ کہنے لگی، جلدی اٹھو، بڑی بھی تم سے ملنا چاہتی ہیں، جلدی آؤ۔ وہ تو جیسے اٹھی ویسے باہر جانے لگی تھی، مگر وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی، ارے کملی لڑکی، جا کے تھوڑا میک اپ کر کے آؤ، تاکہ لگے کہ تم شاہنواز صاحب کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اب سچ سنور کر آ رہی ہو۔ یہ سن کر عالیہ نے واپس جا کر کپڑے تبدیل کیے تھے اور پھر اس گھر کی بہو کی شان شان جوڑا پہن کر باہر نکلی۔ جیسے وہ سامنے کمرے پر دستک دے کر شاہنواز کو بلانے لگی تاکہ انہیں بیجان کے بارے میں بتا سکے، ابھی وہ دروازے کے پاس گئی تھی کہ اس سے پہلے کہ دروازے پر دستک دیتی مگر پہلے ہی دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کے کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی۔ سامنے شاہنواز پری کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ مسکرا کر اسے گردن سے تھامے اسے مزید قریب کر رہی تھی کہ جب دروازے پر کھڑی عالیہ کو دیکھ کر دونوں ہی گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ شاہنواز تو تھوڑا متذبذب ہوا تھا، مگر پری کے تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شرم نہیں آتی کیا؟ کیا کسی نے مینرز نہیں سکھائے کہ کسی کے کمرے میں بغیر دستک داخل نہیں ہوتے؟ بلکہ تم یہاں ہمارے کمرے میں یوں صبح آئی ہو، کیوں؟ اور یہ تیار کس خوشی میں ہو؟ تمہارے باپ کا ولیمہ چل رہا ہے کیا صبح صبح یہاں پر؟ پری جس قدر ہو سکتا تھا عالیہ کی بے عزتی کر رہی تھی، جبکہ شاہنواز اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے کہہ رہا تھا، او ہو ریلیکس، اس کی بات تو سن لو، وہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ شاہنواز اسے یوں بولتا دیکھ کر تھوڑا جھڑک سا چکا تھا۔ پری دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ شاہنواز دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا، کہنے لگا، کیا بات ہے؟ اگر آپ کو کوئی کام تھا تو جویریہ سے کہتی۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، آنکھوں میں آنے والے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ دادی جی ہمیں اوپر بلا رہی ہیں، جویریہ آپا کہتی ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ جانا ہے، دادی ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ یہ سن کر تو پری جل بھن چکی تھی، کہنے لگی، او ہیلو، کوئی تم لوگ ایک ساتھ نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ جاؤ جا کر ملو دادی سے، یہ کہیں نہیں جا رہے، یہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ جبکہ شاہنواز بڑے پیار سے پری کو سمجھا کر کہنے لگا، دیکھو دادی کو خوش کرنے کے لیے مجھے اور عالیہ کو ایک ساتھ جانا ہوگا، اور ہم دونوں ایک ساتھ بلا رہی ہیں۔ یہ سن کر پری کا دل اندر ہی اندر پھر کٹ چکا تھا، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ شاہنواز نے پری کا ہاتھ پکڑا تھا، جبکہ عالیہ ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اندر آئی تھی۔ دادی نے اپنے پوتے کو دونوں بیویوں کے ساتھ دیکھا تو مسکرا گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے پوتے کو اور پھر عالیہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا، جبکہ نہ پری ان کے قریب گئی اور نہ ہی انہوں نے اسے بلانے کی زحمت کی تھی۔ دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر جویریہ سے کہا، میرے بیٹے اور بیٹی کے لیے ناشتہ یہی لے آؤ، میں ان کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح 2 ہی دن میں دادی کی طبیعت بحال ہو چکی تھی، پری کو تو یہ خطرہ لاحق ہو چکا تھا کہ کہیں یہ بڑھیا بالکل صحت یاب نہ ہو جائے، یہ تو پہلے سے زیادہ تندرست دکھائی دینے لگی ہے۔ وہیں دادی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ پری گھور گھور کر شاہنواز کو دیکھ رہی تھی۔ دادی نے جب پری کو یوں کھڑے دیکھا تو کہنے لگی، ارے تو کیوں وہاں پر بچھل پیری بن کر کھڑی ہے؟ آ تو بھی، وہ کرسی ادھر گھسیٹ کر لیا، بیٹھ جا، ناشتہ کر لے۔ مگر جواب میں وہ پیر پٹک کر کہنے لگی، نہیں دادی جان، آپ اپنی لاڈلی بہو اور پوتے کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیجیے، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ دادی نے سر جھٹکا اور کہا، چلو جاؤ پھر، ہمارے نوالے کیوں گن رہی ہو؟ شاہنواز بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک پایا تھا، جبکہ وہ جلتی بھونتی وہاں سے پیر پٹک کر جا چکی تھی۔ یہ بات تو عالیہ بھی نوٹ کر گئی کہ نہ ہی دادی کو پریسا پسند ہے اور نہ ہی پریسا دادی کو کچھ خاص پسند کرتی ہے، جبکہ شاہنواز دونوں کو کسی نہ کسی طرح جوڑ کر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد شاہنواز اپنے کام پر جا چکا تھا، جبکہ وہ پورا دن عالیہ نے دادی کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ سب سے پہلے ان کے بالوں میں مساج کی، پھر ان کے ناخن تراشے، پھر ان کے ساتھ ان کے پرانے یادگار قصے سنے، اور پھر انہیں ویل چیئر پر بٹھا کر وہ نیچے لان میں لے آئی تھی، تو وہ دونوں وہاں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب دادی نے مسکرا کر عالیہ کو دیکھا، کہنے لگی، بیٹا تجھے ایک بات بتاؤں، تو میرے پوتے کو تو نہیں بتائے گی؟ جواب میں عالیہ مسکرا کر کہنے لگی، نہیں دادی جان،
آپ بتائیے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ دادی نے مسکراتی ہوئی عالیہ کو اپنے قریب کھینچا اور پھر اس کے کان کے پاس جا کر کہنے لگی، میں کوئی مرنے والی نہیں ہوں۔ یہ تو میں نے اس لیے اپنے پوتے سے جھوٹ بولا تاکہ وہ ایک لڑکی کو نکاح کر کے گھر لے آئے اور مجھے پوتے کی شکل دیکھنا نصیب ہو۔ میرا یہ پوتا شاہ نواز ہے نا، اس ڈائن کے ساتھ پسند کی شادی کر کے لے آیا۔ پوتے کی پسند کے آگے مجبور ہو کر میں نے اسے اپنا تو لیا، مگر بڑی خراب نکلی۔ میرے پوتے کے منہ پر تو بڑی بھولی بنتی ہے، مگر پیٹھ پیچھے جو کچھ کرتی ہے نا، سب کچھ میں جانتی ہوں۔ ڈاکٹر کے ساتھ مل کر میں نے اسے جھوٹ بلوایا ہے کہ میں 2-3 مہینے کی مہمان رہ گئی ہوں، اور دیکھ کیسا میرا پوتا اس عورت کے جنگل سے نکل کر اب دھیرے دھیرے تیرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اگر تو سچ میں مجھے اپنی دادی مانتی ہے نا، تو میرے پوتے سے اس عورت کے جھوٹے پیار کی پٹی ہٹوا دے۔ میرے پوتے کو اپنے لیے ایسا دیوانہ کر دے کہ وہ اس عورت کا اصلی چہرہ نہ صرف دیکھے بلکہ اسے دھکے مار کر گھر سے نکالے۔ یہ میرے بیٹے کو دھیرے دھیرے دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کر دے گی۔ عالیہ کے تو کانوں میں گویا سیٹیاں سی بجنے لگی تھی۔ اس کا پورا وجود سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ دادی نے یہ جھوٹ بول تو دیا تھا، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ ان کا پوتا بھی انہیں 3-4 ماہ کا مہمان سمجھا ہوا ہے اور کانٹریکٹ پر ایک لڑکی اس گھر میں بیوی بنا کر لایا تھا۔ اس وقت تو دادی کے سامنے عالیہ نے کسی طرح کا کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، مگر اس کے دماغ میں تو آندھیاں چل رہی تھیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس بات کے بارے میں شاہ نواز کو بتانا چاہتی تھی، مگر کیسے؟ وہ اس سوچ میں گم لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کا ٹکراؤ سیدھا شاہ نواز سے ہوا تھا، جو ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا اور دادی جان کو باغیچے میں ملنے جا رہا تھا۔ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا کر عالیہ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی، اسے اپنے مضبوط حصار میں تھام چکا تھا۔ عالیہ کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ پیچھے سے آتی پریسے نے بھی اسے جب شاہ نواز کی باہوں میں دیکھا تو وہ چلائی تھی، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیا تمہیں چلنا نہیں آتا؟ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھ کر شاہ نواز کی باہوں سے عالیہ کو ہٹا چکی تھی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، سوری، وہ پتہ نہیں تھا کہ کیسے میرا دھیان نہیں گیا، جبکہ پریسا کو اسے کھڑی کھڑی اچھی سنا چکی تھی۔ میں جانتی ہوں تم جیسی لڑکیوں کو، خبردار جو شاہ نواز پر کسی بھی طرح کے ڈورے ڈالنے کی کوشش بھی کی تو وہ صرف اور صرف میرا ہے، سمجھی تم؟ ایک کرائے کی لائی ہوئی عورت جس سے ہم صرف اپنا مطلب پورا کروا رہے ہیں۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ عالیہ اتنی بے عزتی سن کر بھی بالکل خاموش تھی۔ اگر یہ کوئی اور ہوتی تو شاید وہ اسے نہ بخشتی، مگر یہاں سوال پیسے کا تھا۔ عالیہ ایک گہری سانس خارج کر کے کمرے میں جا چکی تھی، بس اس موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کی ملاقات شاہ نواز سے اکیلے میں ہو جائے اور وہ انہیں بتا سکے کہ ان کی دادی ان کے ساتھ جھوٹ بول چکی ہیں۔ اس رات بھی دادی سے ملنے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار یہ سوچ کر اسے فکرمندی ہو رہی تھی کہ نہ جانے شاہ نواز اتنے بڑے سچ کو اپنی دادی کے سامنے کیسے چھپا پائیں گے۔ اگر ان کی دادی کو علم ہو گیا کہ یہ نکاح نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچتی ہوئی عالیہ بستر سے اٹھی اور کھڑکی کی طرف آ گئی۔ کھڑکی کے پٹ کھولتے ہیں باہر سے تیزی ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی تو وہ آنکھیں بند کر کے اس ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ اسے اپنی امی ابو اور گاؤں بہت یاد آ رہا تھا۔ جو کچھ انہیں آنکھیں کھول کر سامنے باغی کی طرف دیکھا، اسے باہر تنہائی میں ٹہلتا ہوا شاہ نواز دکھائی دیا۔ وہ اکیلے تھے، ان کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور یہی صحیح موقع تھا، عالیہ نے سوچا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی باہر باغیچے میں آئی تھی۔ اس وقت ٹہلتا ہوا شاہ نواز اندھیرے میں جا چکا تھا۔ اندھیرے میں کھڑے ہو کر شاہ نواز نے رخ بدلا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی وجود کا احساس ہوا۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے اس نے بغیر ایک نظر دھیان سے دیکھے پیچھے مڑ کر اس نسوانی وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اپنے حصار میں لینے کے بعد اپنے لب اس کے چہرے کے قریب لے جانے ہی لگا تھا کہ تبھی وہ گھبرائے ہوئے آواز میں کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شاہ نواز کو تو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی پریسا ہے، مگر عالیہ کی آواز سن کر وہ کرنٹ کھا کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ شاہ نواز کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ فوراً عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں آیا جہاں پر صحن میں روشنی تھی۔ کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ او مائی گاڈ، اگر تمہیں پریسا دیکھ لیتی تو جانتی ہو کتنا بڑا شو کریٹ ہو سکتا تھا۔ اس وقت تمہیں مجھے سے کیا کام پڑ گیا شاہ نواز؟ تو الگ بوکھلایا ہوا تھا۔
اسے ڈر تھا تو صرف اور صرف پریسا کا. اگر وہ وہاں پر آ جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. مگر آس پاس دیکھنے کے بعد عالیہ کہنے لگی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. مجھے یہی موقع ٹھیک لگا کیونکہ دن میں تو ہر وقت آپ کے گھر آنے کے بعد پریسا میڈم آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ پلیز 2 منٹ میری بات سن لیں. مگر شاہنواز اسے ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہا تھا کہ چلی جاؤ یہاں سے، میری زندگی مزید مشکل مت کرو. میں پہلے ہی دادی کی یہ بات مان کر بری طرح پھنس چکا ہوں. میری بیوی مجھے شک کی نظروں سے دیکھنے لگی ہے، حالانکہ آج سے پہلے اس نے کبھی مجھ پر شک نہیں کیا تھا. پلیز جاؤ یہاں سے. شاہنواز کو اپنے سامنے ہاتھ جوڑتا دیکھ عالیہ خاموش ہو گئی. کہنے لگی، پلیز 2 منٹ بات سن لیجیے، دادی کے بارے میں بات ہے، آپ کو بتانا ضروری ہے. شاہنواز اس کے منہ سے دادی کا نام سن کر رک چکا تھا. کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا ہے دادی کو؟ دادی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ نظریں جھکا کر کہنے لگی کہ وہ دراصل دادی جان کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، بلکہ وہ تو پوتے کی خاطر. شاہنواز، آپ یہاں اس لڑکی کے ساتھ چل کیا رہے؟ یہاں پر خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہاں پر مجھے دھوکہ دے کر، میری آنکھوں میں دھول جھونک کر یہاں پر آپ خفیہ ملاقات کر رہے ہیں. مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے اندھی محبت کرتی ہوں، مگر آپ یہاں پر تنہائی میں اس لڑکی کے ساتھ. ایک دم سے پریسا کو تو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا تھا. وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، بفرے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی کہ میں نے تو آپ کو باقی مردوں سے الگ سمجھا ہوا تھا، مگر آپ بھی باقیوں جیسے نکلے. جوان حسن دیکھا نہیں کہ پگھل گئے. پریسا کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر شاہنواز اس کے قریب آیا، اسے کندھوں سے تھام کر کہنے لگا، غلط مت سوچو، یہ تو مجھے دادی کی طبیعت کے بارے میں بتانے کے لیے آئی تھی. میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری قسم. میں تو یہاں پر تھوڑی دیر ہوا کھانے آیا تھا. یہ مجھے دادی کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی. بتاؤ، چپ کیوں ہو؟ عالیہ بتاؤ، کیا ہوا ہے دادی کو؟ دادی کیا کہہ رہی ہیں؟ پریسا کی مینٹل کنڈیشن دیکھنے کے بعد عالیہ چپ ہو چکی تھی، مگر وہ ان کے سامنے حقیقت بتا دیتی تو شاہنواز سے زیادہ پریسا کو ہی اس بات کا صدمہ ہوتا، کیونکہ وہ جس طرح پاگل پن کی حد تک شاہنواز سے محبت کرتی تھی، یہ بات شاید اسے پسند نہ آتی. وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، کچھ نہیں، میں نے انہیں رات کی دوا دے دی ہے، یہ بتانے کے لیے آئی تھی. اتنا کہہ کر عالیہ چپ چاپ کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ شاہنواز اس کو کہیں نہ کہیں یہ شک ہو چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے. اس نے جیسے تیسے پریسا کو سمجھایا اور اسے کمرے میں لے جا چکا تھا. کمرے میں جاتے ہی وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنے دونوں ہاتھ شاہنواز کے گلے پر رکھے اسے کالر سے جھنجھوڑ کر اپنے قریب کر کے انتہائی غصے لہجے میں کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے شاہنواز؟ میں یہاں رات کو بے خبر سکون سے سو رہی ہوں کہ میرا شوہر صرف اور صرف میرا ہے. لڑکی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اس کے نزدیک وہ دوسری لڑکی صرف کرائے کی لائی ہوئی ایک لڑکی ہے جو تب تک یہاں پر ہے جب تک دادی خیر سے اس دنیا میں ہے. مگر اب آدھی رات کو باہر اس کے ساتھ اتنا کہتے ہوئے وہ روتے ہوئے کالر کو مضبوطی سے پکڑ گئی. شاہنواز اپنے کالر اسے چھڑوا نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ یوں ہی پکڑ لیے اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جا کر کہنے لگا، پری پلیز مجھ پر یقین کرو. تمہیں مجھ پر صرف اتنا سا ہی یقین ہے. میں وہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا. آج شاید کچھ زیادہ ہی کھانا کھا لیا ہے، بے چینی سی ہو رہی تھی. میں تو باغیچے میں ٹہل رہا تھا تاکہ اپنے آپ کو نارمل کر سکوں. وہ کب وہاں پر آئی اور مجھے بس غلط فہمی ہو گئی. ہڑبڑا کر جب شاہنواز بولا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ پھر سے کہہ اٹھی، کیسی غلط فہمی؟ بولیے، ایسی کون سی غلط فہمی ہوگی کہ آپ نے اسے اپنے سینے سے ہی لگا لیا؟ شاہنواز اپنا کالر چھڑوا کر رخ پھیر کر مانی شرمندگی سے کہنے لگا، پلیز مجھے شرمندہ مت کرو. مجھے لگا شاید تم اٹھ کر آئی ہو اور یہ سوچ کر میں نے تمہیں اپنے حصار میں لے لیا، مگر مجھے کہاں خبر تھی کہ یہ وہ نکلے گی. مجھے تو خود نہیں پتا کہ وہ وہاں پر گئی کس لیے تھی. اب تو مجھ پر اس طرح شک مت کرو. دیکھو، تمہیں مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے. تمہاری مرضی سے تمہاری لائی ہوئی لڑکی سے نکاح کا ڈرامہ کر رہا ہوں. ایک گہری سانس خارج کر کے شاہنواز بولا تو پریسا بھی اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روک نہ سکی. کہنے لگی، ہاں ہاں، بھلے وہ غریب لڑکی ہے مگر ہے تو خوبصورت، پیاری. جس قدر معصوم لگتی ہے اتنی ہے نہیں. بڑی شاطر دماغ ہے، ورنہ کون لڑکی ہوتی ہے جو نکاح کے بغیر گھر میں رہنے کے لیے آ جائے؟ یہ بدکردار قسم کی لڑکی بھلا تمہارے سینے سے لگی بھی کیسے؟ پریسا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا ہی دبا دیتی. وہ غصے سے اس کے کردار پر بات کرنے لگی تھی.
یہ سن کر شاہنواز نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اسے دیکھا. کہنے لگی غلط مت سوچو پلیز، ہمیں یوں کسی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے تھی. اگر ہم اسے پیسوں کا نہ کہتے، اسے اپنے باپ کا علاج کا نہ کروانا ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی یہاں پر ہمارے اس گھر میں نہ آتی. ہم نے خود اسے استعمال کیا ہے اور اب ہم اسے بلیم نہیں کر سکتے. شاہنواز نے جب اسے سمجھایا تو پریسا خاموش ہو چکی تھی. بازو سے پکڑ کر اس نے شاہنواز کو بیڈ پر گرایا تھا اور پھر خود اس کے قریب اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی. اپنے ناخن اس کی گردن میں گاڑ کر کہنے لگی، خبردار جو دوبارہ وہ لڑکی تمہارے آس پاس بھی منڈلاتی ہوئی نظر آئی مجھے، ورنہ نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گی اور نہ ہی اس لڑکی کو، سمجھے تم؟ وہ تم کہہ کر پہلی بار ہی شاہنواز کو بلا رہی تھی. شاہنواز ہنس پڑا. اسے اپنے حصار میں لے کر کہنے لگا، تم جیسی ہٹلر بیوی جب سر پر منڈلا رہی ہو تو کس کی مجال ہے کہ میرے قریب آئے؟ 1 ہفتہ گزر گیا مگر دوبارہ سے موقع ہی نہ ملا کہ وہ تنہائی میں عالیہ سے اس بارے میں کوئی بات کر سکے. ہاں، یہ بات تو اس نے بھی نوٹ کی تھی کہ جب سے عالیہ اس گھر میں آئی ہے دادی کی طبیعت میں خاصا فرق پڑا ہے. وہ پہلے سے زیادہ ٹھیک سے کھانے پینے لگی ہیں، دوا بھی وقت پر لے لیتی ہیں. اب تو پہلے جو وہ ہکلا کر بات کیا کرتی تھی، دھیرے دھیرے ان کی زبان بھی درست ہوتی جا رہی ہے. جب سے عالیہ اس گھر میں آئی تھی وہ دادی کا بہت خیال رکھ رہی تھی، ان کے ساتھ وقت گزارتی، ہنستی مسکراتی. ایک شام جب شاہنواز دادی کے پاس گیا تو پاس بیٹھی عالیہ کو دیکھ کر اسے تھوڑا عجیب بھی لگا تھا. اس وقت اس نے کچھ نہ کہا مگر کمرے میں جا کر پریسا کو اپنی باہوں میں بھر کر دیکھنے لگا. وہ اس وقت اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی. آئینے میں دونوں کا عکس جگمگا رہا تھا. جب وہ پریسا کی گردن کے قریب اپنا چہرہ رکھ کر کہنے لگا، پری یار دادوں کے پاس جایا کرو، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا کرو، انہیں بھی اچھا لگے گا. اب دیکھو وہ کل کی آئی لڑکی جسے تم اور صرف اپنا مطلب پورا کروانے کے لیے لائے ہیں، وہ کیسے دادی کے آگے پیچھے گھومتی ہے. جب بھی دادی کے پاس جاؤں وہ اس کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں. تم بھی دادی کے پاس جا کر تھوڑا وقت گزارا کرو. اس لڑکی نے ہمیشہ تو یہاں پر نہیں رہنا. میں چاہتا ہوں کہ دادی کی نظر میں تمہاری اہمیت بڑھے، نہ کہ اس لڑکی کی. اس کے برش کرتے ہاتھ رک گئے. کہنے لگی دادی مجھے پسند ہی نہیں کرتی، ان کے پاس جاؤں بھی تو وہ مجھے کھری کھری سنا دیتی ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں سے باتیں نکال کر آتی ہیں اور مجھے نہیں اچھا لگتا. پھر میں ان کے ساتھ بدتمیزی کروں. شاہنواز نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ وہ میری دادی ہیں، تم جانتی ہو نا میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں. تم میری خاطر ہی صحیح ان کی تیمارداری کر لیا کرو، جھوٹے منہ ہی صحیح. پریسا مان چکی تھی کہ ٹھیک ہے کل چلی جاؤں گی، بیٹھ جاؤں گی ان کے پاس، باتیں بھی کر لوں گی، مگر یہ پیر دبانا، ان کے چپچپے بالوں میں مساج والا کام مجھ سے نہیں ہوگا. شاہنواز ہنسا تھا. چلو بابا تم ان کے پاس بیٹھ کر بات کر لینا، وہی کافی ہوگا. تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا لیکن ابھی تک عالیہ دوبارہ اپنے میکے نہیں گئی تھی. اس روز جب اسے شاہنواز نے کچھ پیسے دیے تو وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اپنے امی ابو سے ملنے کے لیے جانا ہے، کیا میں چلی جاؤں؟ وہ بھی ابھی دادی کے سارے کپڑے دھونے کے بعد آ رہی تھی. شاہنواز کو بھی اس پر کچھ رحم آ ہی گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے تم گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. اس وقت پری شاپنگ کرنے اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی تھی. اس کا کہنا تھا کہ آدھے گھنٹے تک واپس گھر آ رہی ہے، پھر وہ دونوں ایک ساتھ لنچ کرنے جائیں گے. یہاں سے عالیہ کا گھر کچھ دور ہی تھا، اس لیے خود اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا تو راستے میں پوچھ بھی چکا تھا کہ تم اس روز مجھے کیا بتانا چاہتی تھی. ڈرتے جھجکتے ہی صحیح لیکن عالیہ نے ساری بات اسے بتا دی. بیچ سڑک پر شاہنواز نے گاڑی کو بڑی زوروں سے بریک لگائی تھی. یہ کیا کہہ رہی ہو تم، ہوش میں تو ہو؟ عالیہ گھبراتے ہوئے کر کہنے لگی، مجھے اپنے ماما بابا کی قسم ہے، دادی نے مجھ سے یہی کہا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. شاہنواز تو پریشان ہو چکا تھا. عالیہ کو وہاں پر چھوڑنے کے بعد جب گھر آیا تو اس کی بجھی شکل دیکھ کر پریسا سے بھی رہا نہ گیا. کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ یہ کدو جیسا منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ کیا بات ہے بتاؤ مجھے، کیا دادی نے پھر سے کوئی فرمائش کر دی ہے؟ شاہنواز پہلے تو اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، تمہیں میں جو بتانے لگا ہوں وہ دھیان سے سننا اور پلیز غصہ مت کرنا، کیونکہ میں بھی اتنا ہی انجان ہوں جتنا کہ تم. جس پر شاہنواز نے اسے ساری بات بتائی تو اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھوٹ کر گر چکے تھے. واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر وہ مرنے والی نہیں ہے، اگر وہ خیر سے زندہ ہے تو ہمارے جھوٹ کا کیا بنے گا؟ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ تم نے دوسری شادی نہیں کی،
مگر دادی کو اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو میری زندگی برباد کر کے رکھ دیں گی۔ ایک مرتبہ پھر پریسا ڈپریشن میں جا چکی تھی۔ دونوں ہی پریشان حال بیٹھے تھے۔ پریسا کا تو خون کھول رہا تھا، دل ہی دل میں نفرت کے جذبات ابال مارنے لگے۔ اچھا، تو یہ بڑھیا ابھی میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے زندہ ہے۔ کتنے سالوں سے میں نے انتظار کیا تھا کہ اس بوڑھی عورت سے میری جان چھوٹ جائے، مگر شاید اس کا مرنا میرے ہاتھوں لکھا ہے۔ میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ میرے اور شاہ نواز کے راستے میں جو بھی آیا میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گی، چاہے پھر وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ غصہ پریسا پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ وہ اچھے برے کی تمیز بھول چکی تھی۔ اس رات وہ سونے سے پہلے یہ طے کر چکی تھی کہ اگر بروقت اس بڑھیا کو کیفرے کردار تک نہ پہنچایا گیا تو کل تک یہ اس لڑکی کو سچ مچ اس گھر کی بہو بھی بنا دے گی، اور وارث پانے کے لیے اگر اس نے ایک مرتبہ بھی کوئی ڈرامہ رچا لیا یا پھر اپنی قسم ہی شاہ نواز کو دے دی تو شاہ نواز تو اس عورت کے کہنے پر اس عالیہ کے ساتھ سونے کے لیے اس کے کمرے میں بھی چلے جائیں گے۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے اس بڑھیا کا کام تمام کر دوں گی۔ محبت میں وہ اس قدر اندھی ہو گئی کہ اچھے برے کی تمیز بھول چکی تھی۔ اگلی صبح گھر کی صاف صفائی کرنے کے بعد جویریہ سے کہنے لگی کہ جاؤ جویریہ، باہر سے کچھ سودا سلف لے آؤ۔ اسے لسٹ تھما دی۔ جویریہ کہنے لگی، ارے بی بی جی، ابھی پرسوں ہی تو سامان آیا تھا۔ مگر وہ گھور کر کہنے لگی کہ یہ دوسری لسٹ ہے، کچھ مہمان آنے والے ہیں، اس لیے سامان ابھی جا کر لے کر آؤ۔ جویریہ پسینہ چادر سے پوچھتی گھر سے چلی گئی۔ باقی ملازمہ تو ویسے بھی صاف صفائی کرنے کے بعد جا چکی تھی۔ عالیہ بھی گھر میں موجود نہیں تھی اور شاہ نواز بھی جا چکا تھا۔ کمرے میں اب ایک دادی بچی تھی یا پھر شیطانی دماغ لیے پریسا۔ وہ چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجائی دادی کے کمرے میں آئی، جو نیم دراز بیٹھی کب سے جویریہ کو آواز دے کر کہہ رہی تھی کہ مجھے ویل چیئر پر آ کر بٹھا، میں ذرا باہر کھلی ہوا میں جانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی پریسا کمرے میں گئی تو جا کر دونوں ہاتھ دادی کے کندھوں پر رکھ دیے، کہنے لگی، ارے دادی جان، کہاں جانا ہے چاہتی ہیں آپ؟ جواب میں وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، کچھ نہیں، جویریہ کو بولو مجھے نیچے لان میں لے کر جائے۔ مسکرا کر ایک نظر پریسا نے دادی کو دیکھا تھا، پھر سب سے پہلے تو اس نے پیچھے مڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا کانچ کا گلدان فرش پر پھینک کر توڑا تھا، اور دادی نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی، یہ کیا کر رہی ہے تو؟ ارے اندھی ہو گئی ہے، گلدان کیوں توڑا؟ میرا پوتا کوئی حرام نہیں کماتا، ایک ایک پائی اس کی حلال کی ہے، چیزوں کی قدر کیا کر۔ جواب میں وہ طنزیہ ہنس کر کہنے لگی، ارے دادی جان، مجھے آپ کے پوتے کی بھی قدر ہے اور اس کے پیسوں کی بھی، مگر ہمارے بیچ آ کر جب کوئی کام خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے اس پر غصہ بھی بڑا آتا ہے۔ اور اب آپ خود کو ہی دیکھ لیجئے، دوسری شادی، اولاد اور مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دے دے کر مجھے اس قدر کڑوا کر دیا کہ آج میں آپ کو ہی اللہ پاک کے پاس پہنچانے کے لیے آ گئی۔ دادی نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، مگر تب تک پریسا دادی کو اٹھا کر کھڑا کر چکی تھی۔ بجائے ویل چیئر پر بٹھانے کے اس نے دادی کو زور سے فرش پر دے مارا۔ کانچ کا گلدان ٹوٹا پڑا تھا۔ دادی توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے چلا کر سیدھا فرش پر جا گری۔ کانچ کے ٹکڑے ان کے وجود میں پیوست ہو چکے تھے، ایک ٹکڑا ان کی شہرگ میں پھنس چکا تھا۔ 1 منٹ تک وہ تڑپتی رہی، خون پورے فرش پر پھیل گیا، اور وہ دونوں ہاتھ جھاڑتی نفرت سے چلا کر کہنے لگی، تجھ جیسی بوڑھیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جو بلا وجہ زندگی میں ٹانگ اڑاتی ہیں۔ بڑا شوق تھا نا مرنے کا، جا اب مزہ چکھ موت کا۔ وہ ایسا کہہ کر ہاتھ جھاڑتی رہی تھی کہ عین اسی پل وہاں پر شاہ نواز اور عالیہ داخل ہوئے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو شاہ نواز کی چیخ نکلی تھی۔ نہ صرف شاہ نواز بلکہ عالیہ بھی چلائی تھی، دادی جان یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ پریسا تو وہیں پر بت بنی کھڑی تھی۔ جب شاہ نواز نے دادی کا رخ سیدھا کیا تو ان کے وجود میں انگنت کانچ بے بس تھے۔ وہ آخری سانس تھا، جب پوتے کو دیکھتے ہوئے وہ آخری سانس بھی رک چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے جو سیدھا شاہ نواز کے ہاتھ پر گرے تھے۔ اس نے اپنی دادی کو اس حالت میں دیکھا اور پھر آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ لیے چلا کر پریسا کو دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میری دادی کو مار دیا، میری کل کائنات اجاڑ دی تم نے، اتنی سخت دل کیسے ہو سکتی ہو؟ عالیہ اپنی چادر سے دادی کا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاہ نواز نے زوردار تھپڑ پریسا کے منہ پر مار چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ان کو ویل چیئر پر بٹھانے لگی تھی، یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ اسے تو علم ہی نہیں ہوا تھا کہ اچانک سے شاہ نواز وہاں پر آ جائے گا اور اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لے گا۔
اس وقت دادی کا اتنا خون بہتا دیکھ کر وہ خود بھی گھبرائے ہوئے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، نہیں شاہنواز، پلیز، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا. پتہ نہیں یہ گلدان یہاں پر کیسے ٹوٹا. یہ ساری غلطی تو اس عالیہ کی ہے. اس 2 ٹکے کی لڑکی کی یہ سارا پلان اس کا ہے. یہ مجھے تمہاری نظروں میں گرانا چاہتی تھی اور وہ تمہاری نظروں میں اپنے پوائنٹس بڑھانا چاہتی تھی. یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے. میں نے تو کچھ نہیں کیا. بھکلاہٹ میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ عالیہ تو اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی. بھلا وہ یہ سب کچھ کیسے کرتی؟ شاہنواز نے اپنی دادی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. وہ بھی آگے بڑھی مگر غصے سے چلا کر شاہنواز بولا، خبردار، میرے پیچھے آنے کی کوشش مت کرنا. تم میرے ساتھ نہیں آؤ گی. جبکہ شاہنواز عالیہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، عالیہ میرے ساتھ چلو. عالیہ اور شاہنواز دادی کو وہاں سے لے کر جا رہے تھے اور جانے انجانے میں اپنے پیروں پر کلہاڑی وہ خود ہی مار چکی تھی. غصے سے اس نے دادی کے کمرے میں موجود باقی کے گلدان اور سامان اٹھا کر نیچے پٹکنا شروع کر دیا. چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، تم صرف اور صرف میرے ہو شاہنواز، سمجھے؟ تم تو مجھے یوں نظر انداز کر کے کیسے جا سکتے ہو؟ میں ہر ایک شخص کو جو ہمارے بیچ آئے گا انہیں ختم کر دوں گی، چاہے میں بانجھ ہوں، چاہے میں جیسے بھی ہوں، چاہے میں تمہاری دادی کو قتل بھی کر چکی ہوں. پھر بھی تم نے رہنا میرے ساتھ ہی ہے. ہمیشہ کی طرح میری ہر غلطی معاف کر کے تم میرے ساتھ رہو گے. وہ پاگل ہو چکی تھی. جب تک دادی کو ہسپتال لے کر گئے ان کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی. وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی. جب انہیں ہاسپٹل لے جا کر اسٹیچر پر لٹایا گیا تو وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے شاہنواز کا ہاتھ پکڑ گئی. وہ کچھ کہہ رہی تھی. شاہنواز اپنا چہرہ دادی کے بہت قریب لے گیا اور پھر کہنے لگی، بیٹا، میں نے تجھ سے جھوٹ بولا تھا. میں بس تیری خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی. تیری بیوی اچھی نہیں ہے. اس نے مجھے کبھی تیری دادی ساس نہیں سمجھا. مجھے گالیاں دیتی رہی لیکن میں تیری خوشی کی خاطر خوش تھی. تو وعدہ کر، تو اس لڑکی سے پیچھا چھڑوا لے گا اور عالیہ کے ساتھ آخری سانس تک اپنا وعدہ نبھائے گا. وہ بمشکل اتنا بول پائی تھی کہ خون کی ایک فوار ایک مرتبہ پھر تیزی سے بہنے لگی. اس نے دادی کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا تھا، دادی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. مجھے آپ اپنی زندگی میں واپس چاہیے ہو. میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا دادی. میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا. فوراً ICU میں دادی کو لے جایا جا چکا تھا. 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور انتہائی افسردگی کے ساتھ ایک نظر شاہنواز کو دیکھا. شاہنواز کا سانس حلق میں اٹکا ہوا تھا. جب ڈاکٹر نے کہا، ہم آپ کی دادی کو نہیں بچا پائے، اسے یوں لگا جیسے اس کی کل کائنات اجڑ گئی ہے. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. وہ زمین پر گر چکا تھا. وہ انتقال کر چکی تھی. شاہنواز، عالیہ اور جویریہ تینوں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. جبکہ میت کے پاس جیسے ہی مگرمچھ کے آنسو بہاتی پریسا آنے لگی تو شاہنواز اسے وہیں روک چکا تھا. خبردار، میری دادی کے قریب مت آنا. تم میری دادی کی قاتل ہو. میں خود اپنی آنکھوں سے تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ چکا ہوں. پوری دنیا اگر تمہارے خلاف گواہ بن کر مجھے کہتی رہے کہ تم نے میری دادی کا قتل کیا ہے تو میں کبھی بھی یقین نہ کرتا. مگر میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں ہنستے ہوئے دیکھا ہے اور میری دادی خون سے لت پت تڑپ رہی تھی. شاہنواز کی آنکھوں میں صدمہ تھا، تکلیف تھی، دھوکہ تھا جو اس کی منچاہی بیوی اسے دے چکی تھی. روتے ہوئے پریسا یہی بات دہرا رہی تھی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں. میں نے کچھ نہیں کیا. میں بھلا کیوں آپ کی دادی کو قتل کروں گی؟ بے شک آپ جویریہ سے پوچھ لیں. کیوں جویریہ؟ بتاؤ شاہنواز کو. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ مجھ پر اپنے اتنے محبت کرنے والے شوہر کو ایک نوکرانی کی گواہی دینی پڑے گی. وہ روتے ہوئے بس کسی بھی طرح اپنا مقام شاہنواز کی نظروں میں واپس چاہتی تھی. شاہنواز نے ایک نظر جویریہ کو دیکھا جو روتے ہوئے ایک طرف کھڑی تھی. دکھ تو یہ بھی بہت تھا. دادی کے چلے جانے کا وہ چلتا ہوا جویریہ کے پاس آیا اور پھر انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگا، جویریہ، بتاؤ مجھے، ایک ایک لفظ تم سچ بتاؤ گی. میرے جانے کے بعد اس گھر میں میری دادی کے ساتھ پریسا کا کیسا رویہ تھا؟ یہ سن کر وہ ایک گہری سانس خارج کر کے پہلے تو پریسا کا چہرہ دیکھنے لگی جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ کہہ رہی تھی، پلیز سچ مت بتانا. مگر جویریہ روتے ہوئے گہری سانس خارج کر رہی تھی. کہنے لگی، مجھے اپنے مرحوم ماں باپ کی قسم ہے، مگر یہ بڑی بی بی جی نے کبھی بھی دادی جی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا. ان کے خلاف ہی بولتی رہی. یہاں تک کہ وہ دوائی ان کے لیے لائی جاتی تھی اسے بھی یہ بدل دیتی اور پتہ نہیں کون سی دوائیاں مجھے دینے کے لیے کہتی. جیسے جویریہ بول رہی تھی شاہنواز کا دماغ پھٹنے کو پہنچ چکا تھا. ایک زوردار تھپڑ اس نے پریسا کے منہ پر مارا تھا. اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگا دیا. کہنے لگا، دادی سچ کہتی تھی.
تم جیسی لڑکی سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. کاش مجھے کبھی تم سے محبت ہوئی نہ ہوتی. وہ تو شاہ نواز کے ساتھ اپنی زندگی خوش و خرم بتانے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی تھی، مگر برائی کا انجام برائی ہوا کرتا ہے. وہ روتے ہوئے شاہ نواز کے قدموں میں گر گئی. شاہ نواز، مجھے معاف کر دیں. میں بس آپ کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی. دادی مجھے آپ سے جدا کر رہی تھی اور میرے سر پر شیطان سوار ہو گیا. مگر شاہ نواز اسے خود سے دور جھٹکتا روتا ہوا دادی کی میت کے سامنے ہی چلا کر بولا تھا کہ میں شاہ نواز ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں پریسا عمران کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. یہ الفاظ سن کر پریسا بے ہوش ہو چکی تھی. پریسا کی ماں اور بہن بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے، جو اسے اس حالت میں اٹھا کر گھر لے گئے. جب تک اسے ہوش آیا سب کچھ ختم ہو چکا تھا. چیخ چیخ کر وہ بس شاہ نواز کو آواز دیتی رہی، مگر شاہ نواز کہیں بھی نہیں تھا. اس کی دماغی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ڈاکٹرز کو اسے زنجیروں سے باندھ کے رکھنا پڑا، جبکہ وہیں دن، ہفتے اور پھر مہینے گزر گئے. مگر شاہ نواز کے دل سے اپنی دادی کا قتل بھولنا ناممکن تھا. بار بار پریسا کی ماں اگر شاہ نواز سے یہی کہتی، ہم کفارہ ادا کرتے ہیں، حلالہ کرتے ہیں، بس کسی طرح میری بیٹی کو واپس اپنی زندگی میں شامل کر لو. مگر جواب میں وہ انتہائی سخت لہجے میں یہ بولا کہ میں آپ کی بیٹی کو پولیس کے حوالے نہیں کر رہا، یہ کافی نہیں ہے. میں اس کے ساتھ دوبارہ کبھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور نہ ہی اس جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. 5 ماہ گزر چکے تھے اور ان 5 ماہ میں عالیہ اس گھر میں ہی رہی. شاہ نواز کو اس نے بہت سنبھالا تھا. پھر جب 5 ماہ بعد واپس اپنے گھر جانے لگی تو شاہ نواز نے اسے روک لیا. کہنے لگا، نہیں، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی. تم میری دادی کی پسند ہو. وہ چاہتی تھی کہ میں تمہارے ساتھ گھر بساؤں. تم ہی انہیں ان کا وارث دو. ان کی زندگی میں تو یہ سب کچھ نہ کر سکا کیونکہ میری آنکھوں پر جھوٹے پیار کی پٹی بندھی تھی. مگر میں تمہیں اپنی دادی کے بعد اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. یہ سب کچھ یوں بھی بدل سکتا تھا. عالیہ نے کبھی سوچا نہیں تھا. سادگی سے ان دونوں نے نکاح کیا اور پھر عالیہ اس گھر میں عالیہ شاہ نواز ملک بن کر رہنے لگی. ایک طویل عرصہ لگا تھا، مگر شاہ نواز کے دل میں عالیہ کے لیے محبت بڑھنے لگی اور دونوں اس گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے.